بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور پیارے بچوں اور طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے شروع ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اس لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا جو ماں کو ذریعہ بنایا نا، اور سب سے پہلا جو مدرسہ جو گود کس کا ہے؟ ماں کا۔ آئندہ ایک اور وہ چیزیں ہیں، سب مستورات اور بچے طلبہ غور سے سنیں اور لکھ کر محفوظ کریں، ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیں تاکہ اس سے ان کی دینی دنیاوی دونوں فائدہ حاصل ہو سکے۔ جب کوئی مستری کسی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو دیوار آسمانوں تک چلی جائے، اس کا ٹیڑھا پن نہیں ختم ہوتا ہے نا۔ اگر انسان ٹیڑھا ہی رکھ دیا تو سارا دیوار کیا ہو جائے گا؟ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کسی ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں ہوتی اور وہ بچے کی پرورش کر رہی ہوتی ہے تو وہ بچے میں دین کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی؟ اس لیے اس کی زندگی کی پہلی اینٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ماؤں کی گود کو دینی گود بنانے کی ضرورت ہے۔ چاہیے کہ عورت بھی دیندار ہو نا، اگر عورت دیندار ہوگی، نمازی ہوگی ہے نا، تو اس کے بچے بھی کیا ہوں گے؟ دیندار ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اس لیے جو ہے عورتوں کو چاہیے کہ خود بخود پہلے وہ دیندار بنے۔ ماں کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ آج بچیاں اپنے عمر کی وجہ سے ماں کو بن جاتی ہیں، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، اور وہ ماں کے مقام سے واقف نہیں ہوتی اور ماں کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتی۔ بیچاری اپنی عقل سمجھ کی وجہ سے جو سمجھتی ہے کرتی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو دین کی تعلیم بھی ملتی ہے نا۔ دین کی تعلیم ہمارے لیے اور خاص کر کے عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ دین کی تعلیم ہوگی تو اس کو سمجھ میں آئے گا نا اللہ کے رسول کی کیا باتیں ہیں، کیا تعلیم ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلائے گی، سمجھائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ جو ہے عورتوں کے اندر بھی دین بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کے دین علم اس کے سامنے ہوتے، اللہ والوں کی زندگیوں کے حالات اس کو معلوم ہوتے، اور قدم قدم پر یہ بچوں کو اچھی ہدایت دیتی، اچھی باتیں نصیحت کرتی، دعائیں کرتی اور دعائیں سکھاتی۔ اس کی محبت بھری باتیں بچے کی زندگی میں نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ یہ عاجز پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہے، اگر کسی انسان کے دو بچے ہوں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اس کی حیثیت اتنی ہو کہ دو میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکے تو اس کو چاہیے کہ پہلے بیٹی کو تعلیم دلوائے، پہلے بیٹی کو تعلیم دلوائے۔ اس لیے کہ اگر ایک کوئی مرد پڑھتا ہے تو ایک انسان پڑھتا ہے، اور عورت اگر پڑھ لیتی ہے تو پورا خاندان پڑھ لیتا ہے، کیونکہ عورت کے ذریعے سے نسل چلتا ہے۔ تو ایک عورت اگر گھر میں دیندار ہو گئی تو سارا گھرانہ دیندار ہو جاتا ہے، نمازی ہوتا، اپنے بچوں کو وہ تربیت کرتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ عورتوں کو جو ہے دین بہت ضروری ہے۔ عورتوں کی دین میں آگے بڑھنے کی رکاوٹ۔ آج کل کے مردوں میں ایک بات عام مشہور ہے کہ جی حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہیں۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقل میں جذبات بہت ہی ہے، ذرا سی بات پر بھڑک جاتی ہے اور محسوس جلدی کر لیتی ہے، نرم بھی جلدی ہو جاتی ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عقل کی کمی و بیشی، تو یہ عقل کا نقص ہے۔ دوسرا، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی اور جذبات میں آ جائے تو دین کی باتیں بھی ٹھکرا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان میں عقل اور دین کی کمی ہے، عقل اور دین کی کمی ہے۔ اگر یہ کسی کام کرنے پہ تل جائے تو ماشاء اللہ کر کے دکھا دیا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتوں کو عقل اور دین کے جیسا ناقص نہیں دیکھا، لیکن ایسی ناقصات ہیں، بڑے بڑے عقل مند مردوں کی عقل کو اڑا دیتی ہیں۔ اس لیے بات تجربے میں آئی ہے کہ عورتیں جب کسی چیز کو منوانے پہ تل جائے، ضد کرے، ہٹ دھرمی کرے، تو شوہر کو پیار اور محبت کی گولی کھلا کر شوہر کو مجبور کر کے اپنے بات منوا لیتی ہیں۔ سوچئے میرے عزیزوں،
جب دنیا کی یہ باتیں منوا لیتی ہیں تو دین کی بات کیوں نہیں منوا سکتی؟ اس میں غلطی مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے ہے۔ بعض گھروں کے مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں دین میں ہم سے آگے بڑھیں، مگر عورتوں کے دل میں شیطانیت غالب ہوتی ہے، رسم و رواج کی محبت ہوتی ہے، وہ آگے قدم نہیں بڑھاتی اور دیندار زندگی گزارنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ اور بعض گھروں میں عورتیں دیندار ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد نیک بن جائے، مردوں کی عقل پر پردے پڑے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ بیچاری رو رو کے ان کو سمجھاتی ہے، یوں نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، دیکھو یہ توجہ بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے مردوں کی وجہ سے گھر کی عورتوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ بہت سارے عورتیں نیک کو دیکھا نا تم نے گاؤں میں، بہت سے نیک ہوتی ہے، ماشاءاللہ اچھی نمازی ہوتی ہیں، لیکن اپنے گھر کے مردوں کے وہ نمازی نہیں پڑھ رہا، دین سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، تو ایسے میں بیچاری کیا عورتیں بھی تکلیف کے اندر آ جاتی ہیں۔ رکاوٹ اس لیے چاہیے، کسی گھر میں عورت کو رکاوٹ بنتی، کسی گھر میں عورت رکاوٹ بنتی ہے اور کسی گھر میں مرد رکاوٹ بنتا ہے۔ تاہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں میں جہاں دینداری کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی دینداری کا شوق ہوتا ہے۔ ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، روحانی ترقی کرنے کی خاصیت اور صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر ان کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کا شوق آ جائے تو یہ بھی راتوں کو عبادت کرنے والی بن جائے، تہجد کی پابندی کرنے والی بن جائے، نماز کی پابندی کرنے والی بن جائے، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں تو عورتوں کو بھی سمجھائیں نا، اپنی ماں بہنوں کو، اپنے بھائی بہن کو، کہ بھائی دین بہت ضروری ہے، اللہ کے رسول کی محبت بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی انشاءاللہ پڑھیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک نئی مسلمان عورت کچھ سوالات پوچھنے کے لیے میرے پاس آئی۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کے اس نے پوچھا کہ پہلے یہودی تھی میں، پھر مسلمان بن گئی، تو چند سوالات ہیں جن کے جوابات اس کو دے دے۔ اس جگہ کی مسلمان کی عورتیں اس کی بڑی تعریف کرتی تھی۔ تو باتوں کے دوران ہی ایک عورت نے بتایا، یہ عورت جب سے مسلمان ہوئی ہے یہ نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہے کہ اس نے نمازوں کے لیے مستقل علیحدہ اور خوبصورت پوشاکیں سلوائی ہوئی ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں۔ اس وقت اپنا جو ہے ایک خوبصورت کپڑا جو ہے نماز کے لیے بنوا رکھا ہے، جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، جیسے یہ کسی ملک کی ملکہ ہے، اور وہ پہن کر مصلی پہ آ کر ایسے جم کر نماز پڑھتی ہیں جیسے ڈوب چکی ہو۔ عورتیں کہتی ہیں ہم تو اس کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی ہیں۔ تو گفتگو کے دوران میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ جو یہ نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے حکم فرمایا ہے، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، تم اگر مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مصلی پر ہاتھ باندھ کر جو میرے سامنے کھڑا ہو اس کو چاہیے کہ صاف اور ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی کسی دفتر یا آفس کے اندر جاتا ہے یا کسی افسر کے سامنے جاتا ہے یا کوئی کسی جو ہے نا شادی وغیرہ یا کسی اور پارٹی کے اندر جاتا ہے تو ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ وہ اچھا لباس پہن کر جاتا ہے۔ تو کہنے لگی میں تو احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، اس لیے میں نے ایک اچھا پوشاک پہن کر حاضر ہونا ہے، میرے مولا اسے پسند کرتے ہیں۔ پھر جب میں تکبیر پڑھ لیتی ہوں تو دنیا کو بھول جاتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ بیت اللہ میرے سامنے ہے۔ کیا اللہ کا گھر میرے سامنے ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے اور جہنم بائیں طرف ہے، اور ملک الموت میرے روح کو قبض کرنے کے لیے پیچھے موجود ہے۔ یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔
جو میں پڑھ رہی ہوں، سبحان اللہ، تو آج بھی دنیا میں ایسے ایسے لوگ، ایسے نیک بندیاں موجود ہیں جو ہر نماز کو، اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتی ہیں۔ تو عورت اگر نیک کی جذبہ ہو جائے اور نیک بن جائے تو پھر یہ نیکی کے بڑے بڑے بلند کام کر لیتی ہیں اور بڑی دیندار بن جاتی ہے نا۔ اگر عورتوں کے اندر زندگی میں دین آئے تو پھر یہ بڑی بڑی جو ہے نیک کام میں ہے نا، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتی ہیں۔ پھر کے لیے نماز کا مسئلہ ہے نا، تہجد کا مسئلہ، دین کا مسئلہ جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر بہت جذبہ رکھا ہے عورتوں کے اندر، ہے نا۔ مسلم خواتین کی دینی جذبہ، اللہ تعالیٰ نے گو اس نبی، ان کو نبی تو نہیں بنایا مگر نبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے۔ نبی اس لیے نہیں بنایا گیا کہ نبی جو آتے ہیں ان کے ذمہ انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، اب عورت ہو اور اس کے ذمہ غیر مردوں کی تربیت کا کام ہو تو یہ کتنا مشکل معاملہ ہو جاتا۔ اس لیے شریعت نے عورتوں کو قاضیہ اور چیف جسٹس بنانے کی اجازت نہیں دی، دونوں کو سامنے دیکھنا پڑتا ہے، ان کے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اس سے جو ہے سوال کرنا پڑتا ہے۔ تو غیر محرم مردوں کے احوال میں عورت اگر دخل اندازی کرتی تو فتنے ہوتے، ان فتنوں کے بچنے کے لیے شریعت نے یہ بوجھ عورت کے سر پر نہیں رکھا۔ اس کے سوا ولایت کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ عورتیں حاصل کر سکتی ہیں، یہ قرآن مجید کی مفسر بھی بن سکتی ہیں، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی روایت کر سکتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ، حسن بصری اس امت کے بڑے اللہ والوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک خاتون تھی جن کا نام رابعہ بصریہ ہے، یہ کبھی کبھی ان کے پاس جایا کرتی تھی کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، بات پوچھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ جو ان کے گھر گئی، پتہ چلا کہ وہ دریا کی طرف گئے ہوئے۔ وہ اللہ والے کہاں گئے ہیں؟ دریا کی طرف گئے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا، بہت زیادہ شدت سے گرمی تھی۔ اہل خانہ نے بتایا کہ وہ دریا کے کنارے اس لیے گئے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے بات ضرور پوچھنی تھی، یہ بھی دریا کے کنارے طرف چل پڑی۔ بڑھاپے کی عمر تھی، جب دریا کے کنارے پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حسن بصری کنارے کے بجائے پانی پر دریا کے اوپر مصلی بچھایا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نماز پڑھ رہی ہیں۔ کہاں پڑھ رہے تھے نماز وہ اللہ والے؟ اتنے اللہ کے نیک بندے تھے نا کہ دریا کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ گویا ان کی کرامت تھی جو اللہ رب العزت اس وقت پہ ظاہر کر دی تھی۔ یہ ایک طرف بیٹھ کر دیکھتی رہی۔ جب حسن بصری نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے رابعہ بصریہ کو دیکھا، سلام کیا۔ رابعہ بصری نے انہیں کہا، اگر تو ہوا پر چلتا ہے تو مکھی کے مانند ہے، اگر تو پانی پہ تیرتا ہے تو تنکے کے مانند ہے۔ دل اور اپنے دل کو قابو میں کر لے تاکہ تو کچھ بن جا۔ حسن بصری نے اقرار کیا، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں اتنے بڑے ایک ولی کو اتنا پیارا مشورہ کس نے دیا؟ ایک عورت نے دیا جو خود ولی کے مقام حاصل کر چکی تھی اور اللہ کی نیک بندی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی محسنہ ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی استاد ہے، محسنہ ہے، والدہ ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے امت پر کتنے احسانات ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے ہوں اور اگر وہ فوت ہو گئے تو قیامت کے دن یہ 3 بچے اس کی شفاعت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کی شفاعت کریں گے اور اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو نبی پاک علیہ السلام سے سنی تو وہ سن کر خاموش ہو گئی۔ 3 بچوں کی شفاعت والی حدیث امت تک نہ پہنچتی مگر وہ خاموش نہیں رہی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، اتنی خوبصورت بات پوچھی کہ امت کے
لیے آسان ہو گئی. پوچھنے لگی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے 2 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ قبرستان میں پہنچے تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اس کی شفاعت کریں گے اور ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. جو بچے جو ہے چھوٹے میں انتقال ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے اس کا کیا مقام رکھا ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو، جن ماں باپ نے صبر کیا تو وہ بچے ان کو جنت میں لے کر جائیں. اس پر وہ خاموش نہیں ہوئی. اگلا سوال پوچھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کا ایک بچہ بھی فوت ہو جائے، بچہ ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اگر وہ بچپن میں جدا ہو کر قبرستان پہنچ گیا تو ان کے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی شفاعت کرے گا اور اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا. جب یہ بات پوچھ لی، مکمل ہو گئی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک اور بات پوچھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ بچے میں جان پیدا ہو مگر کسی وجہ سے بچہ ولادت کی تکلیف تو ہوتی ہے، اس ماں نے بھی تو تکلیف اٹھائی ہے، تو کیا اس تکلیف اٹھانے پر اس کو اجر نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کا بچہ بھی جس میں زندگی پیدا ہو چکی تھی قبرستان میں چلا گیا تو وہ بھی شفاعت کرے گا اور اپنے ماں کو لے کر جنت میں جائے گا. اب یہ دیکھیے ان کا کتنا بڑا احسان ہے. اگر وہ آگے سے کوئی بات نہ پوچھتی تو 3 بچوں والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، بات یہیں ختم ہو جاتی. لیکن ان کے سوال کی وجہ سے امت کے لیے آسانیاں ہو گئی اور امت پر اس اجر کے دروازے کھلتے چلے گئے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی محسنہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام المفسرین کہلاتے ہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے اور پوچھا کرتے تھے. یہی نہیں کہ صرف صحابہ کرام تک یہ سلسلہ رہا بلکہ بعد کے اولیاء اللہ بھی ایسے جذبات خدا کرے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور ان کو جو ہے قرآن کی باتیں اور ان کو جو ہے بچے کی تربیت کی اور ان کو دین کی باتیں سکھائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو جو ہے اللہ کے دین پہ چلنے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.